لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں۔ جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غم، تکالیف، پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں گے کہ یہ ممکن نہیں، تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پہ پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ، وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتا ہے۔ پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بدلنے لگتا ہے، مگر تب ان سب کی طلب ہی نہیں رہتی۔ جس سکون کی تلاش میں تم اوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ سکون تمہاری اپنی ذات میں اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں تمہارے سوا کوئی مکمل نہیں کر سکتا، خود اپنی ذات کی تکمیل ہو، اور جس روز تم خود کو ڈھونڈ لو گے اس روز تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اب تک جو زندہ ہو تو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اب تک تو سانسیں بحال ہیں تو اب بھی موقع ہے اللہ تک پلٹ جانے کا۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بے مقصد کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، ہم بد نصیب نہیں ہوتے، بس ہم سب کا نصیب مختلف ہے۔ ہمارے راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اسی کو میں پکارتی ہوں۔ پکارنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن جس کو پکارا ہے وہ ایک ہی ہے، میرا پیارا اللہ۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے در پہ کس غرض سے بیٹھے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ بیٹھا ہے اور کس امید، یقین اور بے بسی کی حالت میں اس کے در پہ آیا ہے۔ اسے تمہارا آنا پسند ہے، تمہارا مانگنا پسند ہے، اسے یہ تم سے بہتر معلوم ہے کہ تم کتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہو۔ اس کی رحمت پہ یقین رکھو اور بیٹھے رہو۔ جب یہ مان کے چلتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ تم اب معجزے کا انتظار کرو، کیونکہ وہ پل دور نہیں جب تم اپنی آنکھوں سے اپنی ہر دعا کو پورا ہوتا دیکھو گے انشاءاللہ۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ تکلیف جتنی گہری ہوتی ہے دعاؤں کا خشوع اتنا بڑھ جاتا ہے۔ زندگی میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہر مان ٹوٹتا نظر آتا ہے لیکن ہر بار ٹوٹنا برا نہیں ہوتا۔ ٹوٹنے کے بعد اگر رب سے جڑ جانا ہو تو پھر ہر غم مزہ دیتا ہے اور دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ہاتھ تھامنے والا انسان آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہمیں زندگی میں یہ سبق دینے آتے ہیں کہ ہر کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔